بات یہ ہے کہ کرمنل لائبلٹی آتی تھی ان کی ماں پہ جس نے زہر دیا, اب یہ چیز پروو بھی ہو گئی, لیکن اب کرمنل لائبلٹی اینڈ ہو گئی کیونکہ اس عورت نے بھی خودکشی کر لی. اب اگر دیکھا جائے تو جو چیزیں میں نے اس میں دیکھی ہیں, جو پڑھی یا جو میرے سامنے حقائق آئے, وہ یہ آئے کہ فرام پریویس 6 months شی واز ان سویئر ڈپریشن. وہ 6 ماہ سے ڈپریشن اور انزائٹی کی میڈیکیشن پہ تھی. اب اس میں جو ایف آئی آر میں تو جو کردار ہم دیکھتے ہیں وہ تو یا رائڈر کا ہے یا ڈیلر کا ہے. ڈیلر وہ جس نے یہ سپلائی کیا, بیچا اور یہ زہر, اور رائڈر وہ جس نے غالباً 1,75,000 یا اتنے ہزار روپے لے کے یہ ڈیلیور کیا. اب اگر ہم اسے قانونی نظر سے دیکھتے ہیں اور تھوڑا اس پہ ہم غور کرتے ہیں تو 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رائڈر کو پتہ نہیں تھا تو پھر اس نے اتنے پیسے کیوں لیے ایک زہر ڈیلیور کرنے کے. اف ہی واز اناویئر اباؤٹ دا تھنگ کہ وہ کیا پیکٹ لے کے جا رہا ہے, اس پیکٹ میں کیا ہے, تو پھر وہ اپنی نارمل رائڈ کے چارجز لیتا جو شاید کچھ ہزاروں میں یا 500,000 میں بنتے. پھر اس نے اتنی ایک جو کثیر رقم ہے وہ کیوں لی. اب جو دوسرا بات آ گئی ڈیلر کی, اٹ مینس کہ ڈیلر واز آلسو اویئر کیونکہ اس نے وہ زہر ظاہر ہے خود بھیجا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور ڈیلر اور اس کا بھی آپس میں یقیناً کوئی رابطہ ہوگا رائڈر کا, یہ کوئی انجان رائڈر نہیں ہو سکتا. ایسی چیزیں تو ظاہری بات ہے بہت جو کہہ لیں کہ اعتماد والے لوگ ہوتے ہیں انہی کے ذریعے. اب اس میں جو میں نے جہاں تک دیکھا اور جو چیز پائی گئی, اب جو یہ ایک انٹینشن ہوتی ہے کسی بھی ایکٹ کو کرنے کے لیے, ایک مینزریہ ہوتا ہے, ایک انٹینشن ہوتی ہے, وہ کیا ہے. اس خاتون کی انٹینشن تھی جو مجھے لگتی ہے ابھی تک کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو پنش کرنا چاہتی تھی. اس نے خود کی بھی جان لے لی, 3 جو بچے تھے جس میں سے بیٹا اس کا ایک 16 سال کے قریب تھا, اس نے ان 3 بچوں کی بھی جان لے لی. اب مقصد اس کا کیا تھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو ٹارچر کرنا چاہتی تھی. اب آیا کوئی ہسبینڈ کا افیئر تھا, آیا ہسبینڈ اس کو کوئی اور مینٹل ٹارچر کرتا تھا جو وہ ایک لمبے عرصے سے بیئر کر رہی تھی. اگر ایک عورت 6 ماہ سے دوائیوں پہ تھی تو اٹ مینس کہ وہ اچھا اس کیس کے دوران جو چیزیں سامنے آ رہی تھی نا, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی جی, وہ اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ لاسٹ 3 years سے نا اس بیماری میں جو تھی, ذہنی کیفیت جو تھی اس کی, اس میں مبتلا تھی. اس کی امریکہ میں میڈیکیشن بھی ہوتی رہی, یہ بھی چیزیں سامنے آئی. اور کچھ 6 ماہ سے قبل اس انسیڈنٹ سے 6 ماہ پہلے سے اس نے میڈیکیشن چھوڑ دی ہوئی تھی, وہ میڈیکیشنز نہیں لے رہی تھی. ایک چیز میں بڑی اہم ہے, وہ میں آپ کے ساتھ بلکہ آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گا, پوچھنا بھی چاہوں گا اس حوالے سے, کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک اپنے جو اوپوننٹ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ میاں بیوی ہوتے ہیں نا, بیوی کی ایک کوئی عادت ایسی ہو کہ یار اس کو اگر میں ایسے کروں گا, یہاں سے چھیڑوں گا یا فلاں بات کروں گا تو یہ ایگریشن شو کرے گی. یعنی کہ کسی کو پنچ کرنا, کسی کو غصہ دلانا, کسی کو اشتعال دلانا, انسٹیگیٹ کرنا کسی کو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ جو خاوند تھا اس کا, ناصر ڈوگر جو ہے, کہ وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ اس قسم کا بیہیویئر رکھتا ہو یا ان چیزوں کو نوک کرتا ہو جس سے وہ اس کی بیوی جو تھی وہ کھچ کھاتی تھی یا اس سے مطلب چیزیں پسند نہیں تھی, تو اس کو بار بار پنچ کرنا اور ان چیزوں کو اپنا ٹارچر کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھیڑنا. یہ بھی پاسبل ہے کہ اس کی بیماری کو جو ہے وہ زیادہ آگے لے جانے کے لیے یا اس کو زیادہ اس میں انوالو کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کے بھی اس طرح سے کر سکتا ہو. دیکھیں مرزا صاحب, میں تو ایک چیز جانتی ہوں کہ اگر اتنے عرصے سے ایک عورت ذہنی مریضہ تھی تو پھر تو یہ شور ہے اور ڈیفینیٹ بات ہے کہ اس میں اس کے شوہر کا ایک بڑا اہم رول تھا یا سسرال کا تھا یا واٹ سو ایور. اور یہ بھی شور ہے کہ اگر وہ اتنی سویئر کسی مینٹل النس میں تھی تو اس کو ایڈمٹ کیوں نہیں کرایا گیا, اس کو کیوں نہیں وہاں پہ کسی ڈاکٹر کو دکھایا گیا, یا ایڈمیشن کیوں نہیں اس کا ہوا کسی ایسی مینٹل وارڈ میں. کیونکہ یہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں دے کین بی ویری ڈینجرس, جو آپ نے اب دیکھ لیا, اچرے والے واقعے میں آپ نے دیکھ لیا, اس واقعے میں اب آپ نے دیکھ لیا. اب اس میں جو انہوں نے سزائیں وہ لگائی ہیں, چارج لگائے ہیں, اب وہ چارج ایک تو 302 لگا ہے جو کہ قتل کا ہے, دوسرا لگا ہے 273 سیل آف نوکشیس مٹیریل یا نوکشیس فوڈ. ٹھیک ہے, جس میں یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی فروخت کرنا جو ممنوع ہے یا جو زہریلی ہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیلر نے ایسی اشیاء مہیا کیوں کر کے رکھی ہوئی ہیں. پھر دوسرا چارج لگا ہے 284، یعنی کہ کوئی ایسا پوائزنس سبسٹینس جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا، اس میں لاپرواہی کوتاہی کوئی ایسی کرنا، ٹھیک ہے، یا کچھ ایسی ملاوٹ کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد لگا ہے 34 از کامن انٹینشنز، جہاں پہ جرم کسی ایک شخص سے بڑھ کر باقی لوگوں تک چلا جاتا ہے، یعنی کہ دے آل ایکٹ ان فردرنس آف اے کرائم اور ایکٹ، باقی لوگ بھی اس جرم کی پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مل کے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو یہ اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی تھی، بالکل صحیح، ظاہر سی بات ہے. اب اس جرم کو کس نے جرم ایک پایا تکمیل تک یا اینڈ کیا، کس نے وہ پارٹیسپیٹ کیا کیا اس کے اس ساتھ؟ کے ڈیلر نے، جس نے یہ دوائی یا جو بھی چیز تھی ابھی تک وہ نہیں کلیئر ہے سائنائڈ تھی کیا چیز تھی، اور دوسرا وہ رائڈر جس نے ایک رقم اچھی خاصی لے کر اور یہ پرووائڈ کیا، تیسری وہ عورت خود. اب جو اچھا وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کرتی تھی سوسائڈ کس طرح سے خودکشی کی جائے، اپنی جان کس طرح لی جائے. وہ بتا رہے ہیں کہ انٹیروگیشن کے دوران اس کی نا اس واقعے سے پہلے 2 دن پہلے غالباً اس کی ایک فرینڈ تھی، اس کے ساتھ ملنے بھی گئی تھی. وہ وہاں پر باہر کسی ریسٹورنٹ میں اس کی میٹنگ بھی ہوئی، اس کے ساتھ ڈسکس بھی اس نے چیزیں کافی کی. اس کو وہ بتاتی تھی کہ میں بہت زیادہ ڈپریس ہوں، میں مینٹلی ڈسٹرب ہوں، اور اس کو وہ کئی مرتبہ کہہ بھی چکی تھی کہ میں خودکشی کر لوں گی، میں اپنی جان لے لوں گی. دیکھیں مرزا صاحب، جو خودکشی تھی نا، اور کوئی میں سمجھتی ہوں جو بندہ ذہنی مریض نہ ہو وہ کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتا، کیونکہ کمپیوٹر میں بھی اور نیٹ پر بھی آپ کے فٹ پرنٹس رہ جاتے ہیں جن سے آپ اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ انفرنج کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کے جو وہ فٹ پرنٹس تھے وہ موجود تھے، ٹھیک ہے، جس سے وہ اپنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں پتا چل گیا. اب جہاں تک اس کی دوست کی بات ہے، مجھے نہیں پتا اس چیز میں ابھی تک، کہ میرا نہیں خیال کہ کسی عورت کو اس میں شامل تفتیش کیا گیا. اس نے اپنے ہسبینڈ کو ایک اتنی لینتھی گروسری لسٹ بنا کر دی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شی واز مینٹلی پریپیئرڈ اینڈ شی ارینج ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ وہ اس جرم کو آج سر انجام دے گی. اچھا اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، کیونکہ موقع کے جو حالات تھے نا اس ٹائم جب یہ انسیڈنٹ ہوا، اس ٹائم جتنے بھی حالات تھے وہ سارے اس خاتون علینا کے ہسبینڈ کے اگینسٹ تھے. اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے علینا نے موقع پر ہی جب اس نے زہر کھایا ہوا تھا، اس نے وہاں پر چلا کر محلے داروں اور سامنے دکاندار تھے ان کی موجودگی میں کہا کہ میرے بچوں کو اس نے مار دیا، میرے بچوں کو یہ شخص کھا گیا. یعنی کہ مرنے والی خاتون کہہ لیں کہ اپنا اس کا نزعی بیان کہہ لیں کہ اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا، اور اس نے ایلیگیٹ کیا کہ جی میرا خاوند جو ہے وہ میرے بچوں کو جو ہے اس نے مار ڈالا.